ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلسوں میں آپ کے سامنے دعا کے آداب عرض کیے تھے کہ کن آداب کے ساتھ، کن قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت بندے کی دعا کو لازمی قبول کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، دعا کی قبولیت کے 3 طریقے بتائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک طریقہ تو وہ ہے جس کا انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے جو دعا مانگی تھی اس کا رزلٹ نکل آیا۔ لیکن 2 طریقے ایسے ہیں جس کا انسان کو احساس تو نہیں ہوتا، لیکن حقیقتاً اسے بہت بڑا انعام مل چکا ہوتا ہے۔ وہ 3 طریقوں میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی حاجت کے لیے کوئی بھی دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت جلد یا بدیر، فوراً یا کچھ مدت کے بعد اس پہ فیصلہ صادر فرماتے ہیں اور اس کی مطلوبہ چیز اسے مل جاتی ہے، اور انسان اس بات پہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میں نے اللہ رب العزت سے جو دعا مانگی وہ مجھے مل گئی۔ یہ تو ہوا عدلے کا بدلہ، ہم نے مانگی اللہ نے عطا کر دی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے، بظاہر سمجھتا ہے کہ قبول نہیں ہوئی، حالانکہ وہ بھی دعا اللہ کے ہاں قبول ہے، لیکن اس دعا کا فائدہ کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس دعا کے برابر یا اس سے بھی زیادہ اس پہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم جب دعا کرتا ہے اس کی دعا آسمان کی طرف اٹھتی ہے اور آسمان سے کچھ مصیبتیں اس کے لیے نازل ہو چکی ہوتی ہیں، اور یہ دعا جو ہے ان مصیبتوں کے رستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، ان سے لڑتی ہے، زمین تک نہیں آنے دیتی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی انسان کی مانگی ہوئی دعا جو ہے وہ کسی بھی صورت رد نہیں ہوتی اگر ان آداب کا خیال رکھا جائے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مصیبتیں بھی کوئی نہیں تھی جو ٹل جاتی، اور ویسے دنیا میں جو اس نے چاہت کی وہ ملی بھی نہیں۔ اب تیسرا طریقہ اللہ کا یہ ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قیامت کے لیے ذخیرہ بنا لیتے ہیں، اور قیامت کے دن جب ان دعاؤں کا اسے اجر ملے گا تو پھر بہت سے دیکھنے والے حسرت اور افسوس کریں گے کاش میری بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، آج جو کچھ اسے مل رہا ہے مجھے بھی مل جاتا۔ یعنی کوئی بھی دعا انسان جب اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو اللہ اسے رد نہیں فرماتے۔ پہلا طریقہ کہ اسے جو مطلوبہ چیز ہے مل گئی، یہ انسان کے لیے خوشی کا سبب ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری جتنی زیادہ دعائیں قبول ہو گئی، یعنی جو ہمیں مطلوبہ چیزیں ملتی رہی،
جب ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کی قبول نہیں ہوئی تھی، دنیا کے اندر انہیں ان کی مطلوبہ چیز نہیں ملی تھی، جب انہیں اللہ اس کا بدلہ دے گئے تو پھر ہم حسرت کریں گے کاش ہمارا بھی کچھ حصہ ایسا بن جاتا۔ اس لیے دعا کے معاملے میں انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہمیشہ دعا کو قبول کرتا ہے جب تک ابن آدم جلدی نہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جلدی کرنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک بندہ مانگتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، جی میں نے بڑی دعا مانگی ہے، جی اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ ایسے حالات میں جب انسان اپنی زبان سے یہ کلمہ نکالتا ہے اللہ کو یہ بہت برا لگتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس پہ فیصلہ یہی فرماتے ہیں کہ جا میں نہیں قبول کروں گا۔ پھر کسی بھی حالت میں اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس انسان کو اگر مطلوبہ چیز نہیں ملی تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ شاید میری دعا کی وجہ سے میری کچھ مصیبتیں ٹل گئی۔ آپ دیکھیں نا، ایک بندے کو ایک چیز مل جاتی ہے اور ایک بندے کی مصیبت ٹل جاتی ہے، وہ کوئی چیز ملنے سے چھوٹا انعام نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں دنیا کے اندر اکثر و بیشتر لوگ ایک پریشانی، ایک کرب میں مبتلا ہیں، تو انسان کہتا ہے کسی طرح ہو جائے یہ مصیبت ٹل جائے گا۔ آج یہی خواہش ہے نا ہر انسان کی کہ کسی طرح یہ مصیبت ٹل جائے۔ تو یہ ہم کمپیریزن کریں، اگر ہمارے پاس بہت سی نعمتیں ہوتی لیکن انسان نعمتوں کے باوجود مصیبت میں، حقیقت بات یہ ہے کہ کل ایک ارب پتی انسان داڑھی مار مار کے رو رہا تھا۔ کیوں؟ اس کرب نے ہر انسان کو بے بس کر دیا ہے۔ وہ مال و دولت، وہ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان ایک کرب اور اذیت میں مبتلا ہے، اور حقیقت آج وہ شخصیت دنیا میں نہیں ہے۔ اور اگر آپ ان کی فیکٹریاں دیکھیں تو آنکھیں تھک جاتی ہیں، اتنی لمبی ان کی دیواریں ہیں۔ ایک جنازہ پڑھا کے فارغ ہوا تو اس طرح مجھے گلے لگا کے کہتے ہیں اسد دعا کرو اللہ سکون عطا فرما دے۔ میں پریشان ہو گیا کہ اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، آخر کیا سبب ہے کہ کیا سکون نہیں ہے؟ وہ اپنی ایک بیماری کی وجہ سے اللہ ان پہ رحم کرے، اللہ ان کی اگلی منزلوں کو آسان کرے، اچھا انسان تھے، لیکن ایک بیماری نے اتنا تڑپا دیا تھا کہ ساری ساری رات سو نہیں سکتے تھے۔ تو آپ اگر انسان پہ کوئی تکلیف یا بیماری آ جاتی ہے تو پھر پیسہ، اچھا کھانا، اچھی رہائش، کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی۔ تو ہمیں یہ اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب ایک انسان کو اس کی مطلوبہ چیز نہیں ملتی تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھ سے کوئی مصیبت ٹال دی ہے۔ اور بعض اوقات انسان کو احساس ہوتا ہے جب وہ وقت گزر جاتا ہے اور پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میری فلاں مصیبت مجھے ٹل گئی ہے، پھر وہ حیران ہو جاتا ہے کہ آخر کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان روڈ پہ جاتا ہے اور کوئی ایسا مس ہیپ ہوتا ہے لیکن اللہ اسے صاف بچا لیتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں ہم؟ ایسے تھا جیسے فرشتے نے پکڑ کے مجھے الگ کر دیا۔ یہ شاید آپ کی مانگی ہوئی دعا کی وجہ سے اللہ نے زندگی دے دی، شاید آپ کی کسی وقت مانگی ہوئی دعا نے اللہ نے یہ مصیبت ٹال دی، وگرنہ حالات یہ تھے کہ وہ مصیبت ٹلتی نظر نہیں آتی تھی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے تم کثرت کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگا کرو۔ دعا کے لیے کچھ وقت ہوتے ہیں، جس طرح ہر چیز کی اسپیشل کوئی وقت ہوتا ہے،
اسی طرح دعا کے بھی کوئی اسپیشل وقت ہوتے ہیں۔ وہ اوقات کون کون سے ہیں جب اللہ ابن آدم کی دعا کو اسپیشلی قبول کرتا ہے؟ ان میں نمبر 1، یہ جو بابرکت مہینہ جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ ابن آدم کی جو روزہ رکھتا ہے، فرائض کو پورا کرتا ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت میں دن اور رات کو گزارتا ہے، اللہ اس کی ایک حاجت رات کو اور ایک حاجت صبح پورا کرتے ہیں۔ وہ وقت کون سا ہے؟ جب انسان کی زبان سے وہ کلمات نکلتے ہیں، اللہ اس پہ فیصلہ صادر فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ وقت بڑا اہم ہے، اس میں ہمیں اللہ سے مانگتے ہوئے کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے تو وہ چیز نہیں دیکھی ہوئی، لیکن اس رمضان میں ایک پی ٹی وی میں نے یا موبائل پہ ہی ایک خباثت آ گئی ہے، وہ کوئی ترک ڈرامہ ہے۔ 10 گھنٹے بچے بیٹھ کے وہ ڈرامہ دیکھتے ہیں۔ کیا ملتا ہے؟ میرے عزیز بھائیو، یہ ایسے فتنے ہیں جو انسان سے اللہ کا ذکر چھین رہے ہیں۔ آپ دیکھیں 2 گیمیں ایسی ہیں جس میں انسان جب کھیلتا ہے تو غرق ہو جاتا ہے، ایک تاش، ایک شطرنج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے شطرنج کھیلتے ہوئے اٹھ کے نماز پڑھی نا، وہ اس طرح ہے جس طرح خنزیر کے خون سے اس نے وضو کیا اور پھر نماز پڑھی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ گیم ایسی ہے کہ انسان کو غرق کر دیتی ہے، کچھ ہوش نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح وہ چیزیں، وہ ایکٹیویٹیز جو ہمیں اللہ کے ذکر سے بالکل غافل کر دیتی ہیں، ہمارے لیے اتنی ہی بربادی کا سبب ہے۔ ہم مختلف وقتوں میں دوستوں کے ساتھ مجلس ہوتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہوتی ہے، باپ کی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مجلس میں انسان بیٹھتا ہے، بے شک اچھی گفتگو ہوئی ہے، اپنے کاروبار کی گفتگو، گھر کے معاملات کی گفتگو، اولاد، جو بھی، اگر اس مجلس کے اندر ایک مرتبہ بھی اللہ کا ذکر نہیں آیا یا ایک مرتبہ بھی رسول اللہ پہ درود نہیں پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مجلس کی مثال یہ ہے کہ ایک مرا ہوا بدبودار گدھا ہے، اس کے ارد گرد انسان بیٹھے ہوئے ہیں اور اٹھ کے چلے گئے ہیں۔ اور مرے ہوئے بدبودار گدھے سے کیا ملے گا؟ گندی بدبو۔ تو ہماری مجلس کی وہ حیثیت ہے جس میں ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام نہیں آیا، نبی کریم پر درود نہیں بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پوزیشن یہ تھی، آپ کسی بھی مجلس میں بیٹھتے آپ 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب ہم بہت زیادہ خوشی سے ہنستے کھلکھلاتے ہیں، اللہ سب کو خوش رکھے، لیکن وہاں پہ پھر ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے، ہمیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا چاہیے۔ پھر جب اس مجلس سے فارغ ہوں تو ہمیں مجلس کے کفارے کی دعا پڑھنی چاہیے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دعا پڑھ کے انسان اپنی مجلس کو اختتام کرتا ہے تو پھر اس مجلس کے اندر جو اس سے خطائیں ہوئی ہیں اللہ درگزر فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہماری زندگی کی کوئی بھی مجلس ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں ہم اپنے رب کو فراموش کر دیں۔ آپ دیکھیں ایک باپ کی حیثیت سے
ہماری کوئی بھی مجلس ایسی نہیں ہوتی جہاں اپنی اولاد کا ذہن میں نہ ہو، بہن بھائیوں کا ذہن میں نہ ہو، اولاد کے لیے ماں باپ ذہن میں نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو کیوں ہوتا ہے ذہن میں؟ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، باپ اپنی اولاد سے، ماں اپنی اولاد سے، اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، بھائی اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، دوست سے محبت کرتے ہیں، اس لیے انہیں یاد رکھتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس کائنات میں سب سے زیادہ ہماری محبت اللہ سے ہونی چاہیے، تب ہمارا چھٹکارا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دعا کی توفیق بخش دے، ہماری مجلسوں کو ذکر والے بنا دے، ہماری زبان کو اللہ کے ذکر سے غافل کبھی نہ کرے۔ نبی کریم دعا مانگا کرتے تھے، رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک متباعا، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا شکر کرنے والا بن جاؤں، تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں، اے اللہ تیرا فرما بردار بن جاؤں۔ اے مالک الملک، ہمارے اوپر بھی رحم فرما، ہماری زبان پہ بھی اپنا ذکر جاری کر دے، ہماری کوئی بھی مجلس ایسی نہ ہو کہ جس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ مردار گدے سے اٹھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ ہماری مجلسوں کو اچھا کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔